کہ ایرانی صدر کا دورہ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا پاکستان آنا کتنا اہم ہے اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ایران کے صدر کی پاکستان میں آمد بہت ہی خوشائند ہے، اس لیے کہ وہ ایک بہت ہی خطرناک جنگ کے بعد یہاں تشریف لائے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ان کا پہلا غیر ملکی دورہ ہے، اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ صدر پزشکیان کے اوپر ایک حملہ بھی ہوا تھا جس میں وہ بال بال بچ گئے تھے، اور جنگ ہوئی تھی اس کے دوران۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے اوپر اعتماد کیا ہے، وہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارا قریب ترین دوست ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان بہت ہی گہرے ثقافتی اور سیاسی اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اور اس کے بعد ہمارے تجارتی اور معاشی تعلقات بھی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے فقہی اور مسلکی تعلقات بھی ہیں، کیونکہ بہت سی آبادیاں ایک دوسرے کی طرف جو ہے مائل ہیں، ان کا جو ہے سفر جاری رہتا ہے۔ بہت سے لوگ زیارات کے لیے ایران میں جاتے ہیں، اس کے بعد عراق میں جاتے ہیں، تو یہ ایک سلسلہ ہے، ایک چین ہے جس وجہ سے ان کا یہاں آنا۔ ایک اور چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا پس منظر کے طور پر، کہ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال، ان کا فارسی کلام پورے ایران میں بے حد مقبول ہے، یہاں تک کہ ان کے آیت اللہ خامنہ اور ان کے جو کیبنٹ کے ارکان ہیں یا دوسرے جو پارلیمنٹ کے ارکان ہیں، وہ علامہ کے اشعار ضرور ریسائٹ کرتے اور ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو ہمارے یہ جو ہے صدیوں پہ محیط ہے یہ رشتہ، اور اب جو ہے مضبوط تر ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے ایران کے ساتھ تعلقات کو مضبوط تر کرنا اس لیے بھی آسان ہو گیا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے آپس کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، اور جو حالیہ جنگ ہوئی تھی جب اسرائیل نے جارحانہ حملہ کیا تھا ایران کے اوپر، تو سعودی عرب نے ایران کا ساتھ دیا تھا۔ تو اس طریقے سے سمجھتا ہوں کہ فضا ہموار ہے، وہ آئے ہیں، تو اس میں کئی چیزیں ہیں جن کے اوپر پیش رفت متوقع ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ ہم اپنے تجارت کو بڑھائیں گے، اور خود جو ہے صدر مسعود نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے اس وقت ہماری تجارت ہے، غیر رسمی تجارت ہے، ویسے رسمی تجارت بھی ہے، غیر رسمی تجارت بہت زیادہ ہے، بلوچستان کے راستے ہوتی ہے، بلوچستان اور ایران کی سرحد کے راستے ہوتی ہے، لیکن اس کا حجم ہم بڑھا کے 10 بلین تک کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ وہاں سے ہمیں ایران کی سرمایہ کاری چاہیے۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن رکی ہوئی ہے امریکی معاشی بندیوں کی وجہ سے۔ اہم ترین نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی مارکو روبیو سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ جب ملاقات ہوئی، تو انہوں نے 2-4 نکات وہاں اٹھائے، اس میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی سہولت کاری کا کردار ادا کیا ہے، اور اسے انہوں نے قابل ستائش کہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان جو ہے عالمی اور علاقائی سلامتی کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ جو پاکستان کو ایک نیا رول امریکہ نے دیا ہے، اور جس طریقے سے امریکہ میں پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے، کہ ہم اس خطے کو جنگ سے بچائیں، اور ایران اور امریکہ کے تعلقات ممکنہ طور پر اگر اچھے ہو سکتے ہیں تو اس میں پاکستان بہت تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے۔ اچھا، ابھی جیسے کہ آپ نے بات کی ہے جنگ کی، بات کی ہے، میں یہاں سے ایک ضمنی سوال کرنا چاہوں گی کہ جنگ کے حوالے سے ابھی تک ایران کے اوپر خطرہ موجود ہے، اور امریکہ بھی کسی نہ کسی وقت یہ خطرے کا اظہار کرتا ہے، خدشے کا اظہار کرتا ہے۔ اسرائیل بھی دھمکیاں دیتا ہے ایران کو کہ ابھی بھی ان کے پاس جوہری تنصیبات جو ہیں وہ موجود ہیں اور اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے میں کیا ابھی بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی ایران کے اوپر جنگ کے خطرے کے سائے منڈلا رہے ہیں، خطرہ موجود ہے؟ جی بالکل، میں اس سوال کی طرف آتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا نقطہ مکمل کر لوں کہ ہم نے بارڈر سیکیورٹی کے اوپر بھی کام کرنا ہے، مطلب دو طرفہ جو تعلقات ہیں ایران اور پاکستان کے درمیان، جو بارڈر ہے یہ والیٹائل رہی ہے، اور اس کے بعد دہشت گرد آتے رہے ہیں، بلوچستان میں آ کے حملے کرتے رہے ہیں، اور ایک جو ہے کچھ ایسے ممالک ہیں، کچھ ایسے عناصر ہیں جس میں ہندوستان بھی شامل ہے، کہ وہ بلوچستان کو ایک نئی ریاست بنانا چاہتے ہیں، مطلب ہے جو ایران کا بلوچستان اور پاکستان کا بلوچستان ملا کے، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے، کوئی ان کا اثر و رسوخ نہیں ہے، لیکن وہ سازشیں رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان کو اور ایران کو ایک مشترکہ حکمت عملی ترتیب دینی ہے تاکہ جو ہے اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ٹالا جا سکے۔ اب جو آپ نے سوال پوچھا ہے
تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران ہے، جو اس کے اعلانات ہیں، جو عباس عراقچی جو ان کے وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ وہ کبھی بھی یورینیم کی افسودگی کو کم نہیں کریں گے. انہوں نے تو 2015 میں معاہدہ کیا تھا کہ وہ 4% تک افسودگی کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ ان کے اوپر سے معاشی پابندیاں ہٹا دی جائیں. لیکن جنگ کے بعد وہ بددل ہیں اور بد اعتمادی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جب ہم مذاکرات کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے چھٹے راؤنڈ میں جا رہے تھے تو اسرائیل نے بلا جواز ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور ان کی جو 3 جوہری تنصیبات ہیں اس کے اوپر امریکہ نے براہ راست حملہ کیا. تو یہ جو کا خطرہ ہے یہ منڈلا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کسی صورت میں یہ قبول نہیں کر رہا کہ ایران دوبارہ سے اپنی وہ استعداد حاصل کرے اور اس کی جو یورینیم کی افسودگی ہے وہ 60% تک رہے، کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ اگر یہ 60% تک رہی تو کسی وقت بھی 90% پہ جا سکتی ہے اور اس ایٹمی طاقت بن سکتا ہے. لیکن یہ جو پس پردہ اس قسم کے مذاکرات ہو رہے ہیں، ہماری دلچسپی اس میں ہے کہ ایران کے اوپر دوبارہ حملہ نہ ہو اور ایران اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوں. یہ خطے کے لیے بھی اچھا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں پورے مشرق وسطیٰ کے لیے، مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ، سب ممالک کے لیے. ایگزیکٹلی. اچھا، جیسے سردار صاحب آپ نے بات کی ہے کہ جو ایران کا ایک صوبہ ہے اور بلوچستان، اس کو ملا کے جو انڈیا کا ایک منصوبہ ہے کہ وہ یہاں پر ایک الگ صوبہ بنانا چاہتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کلبھوشن یادو ہو یا جتنے بھی کچھ نیکسس پکڑے جاتے ہیں وہ ایران میں بیٹھ کر اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں بلوچستان میں. تو کیا پاکستان ایران کو اس بارے میں پہلے آگاہ کر چکا ہے؟ جب یہ نیکسس پکڑے گئے تو اس وقت ایران نے کوئی عملی طور پر کچھ پاکستان کا ساتھ نہیں دیا تھا. اب جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی اس میں بہت سارے انڈین جاسوس پکڑے گئے ہیں، تو اب ایران کو بھی ظاہر پتہ چل گیا ہے کہ یہ جاسوسی کر رہے ہیں اور اس طرح کے کام اور یہاں پہ جو کام ہے کر رہے ہیں. تو پاکستانی اس حوالے سے کیا ایران کو اپنے تحفظات سے آگاہ کرے گا؟ ہم آگاہ کر چکے ہیں، مسلسل ایران کی حکومت کو، ان کی قیادت کو جو ہے آگاہ کرتے رہے ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت ہندوستان، افغانستان، ایران اور خلیجی ریاستوں میں بے نقاب ہو چکا ہے. اس کا ایک بہت بڑا ایک دہشت گردی کا نیٹ ورک ہے جس میں منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور ان کا پہلا نشانہ پاکستان ہے، بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے. انہوں نے تحریک طالبان پاکستان میں بھی دسترست حاصل کر لی ہے، ان کی سرمایہ کاری کرتے ہیں، ان کے سرپرستی کرتے ہیں ہر طریقے سے. تو اس لیے یہ ہے کہ ایران کو اس خوفناک بات کا علم ہوا کہ جب اسرائیل نے اس کے اوپر حملہ کیا تو اس نے بہت سے، اسرائیل نے پہلے سے جو اپنے اثاثے تھے وہ تہران اور دوسرے شہروں میں، مثلا نتنز میں اور اس کے علاوہ فردو یا دوسرے جو تھے، ان میں پہلے سے متعین کیے ہوئے تھے، ڈپلوائے کیے ہوئے تھے. تو اس میں جب وہ گروہ انہوں نے دیکھا کہ اس میں کیا، اس کی کمپوزیشن کیا تھی، تو اس میں موساد کے ایجنٹ تھے اور ہندوستان کے ایجنٹ تھے. تو پہلے تو وہ سمجھتے تھے یہ پاکستان جو ہے وکٹم ہے. اب انہیں پتہ چلا ہے کہ براہ راست جو پاکستان سے بھی بڑا وکٹم ایران ہے، اور انہیں بہار کی ان کو سہولت دی اور بہت سے جو ہے سہولتیں ان کو دی ہیں. تو ایران چکرنا ہو گیا. لیکن ہمارے جو مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے خلیجی ریاستوں، افغانستان اور ایران کے ساتھ مل کے، کہ ان کے یہ سارے کے سارے جو ناپاک ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں اس علاقے میں، جس کے جن پہلے منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی پراکسیز کو پاکستان میں استعمال کرتے ہیں، ان کو کیسے مسمار کیا جائے، ڈسمینٹل کروایا جائے. تو اس لیے اس اعتبار سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ صدر پزشکیان کا یہ دورہ بہت اہم ہے. اور آپ کو میں ایک دوسرا اور اس چیز کے علاوہ اور یہ ہے سردار صاحب کہ پاک ایران گیس پائپ لائن کے اوپر، کیونکہ سینکشنز تھی ایران کے اوپر، وہ منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. اب امریکہ نے بھی کوئی لچک کا مظاہرہ کیا ہے اور سینکشنز کے اوپر کہا ہے کہ اب آپ کر سکتے ہیں، ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، جو سینکشنز ہیں اس کے اوپر ہاتھ ہٹا لیے ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب پاک ایران منصوبہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، ضرور یہ مکمل ہو سکتا ہے. میں اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے جو 2 اشارے کیے تھے، پہلا اشارہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ ایران چین کو اپنا تیل بیچ سکتا ہے، پہلی بات. دوسری یہ تھی کہ اس کی وجہ سے اگر جو ہے وہ معاشی پابندیاں جو ایران کے اوپر ہیں اگر ان میں نرمی ہوتی ہے تو اس پاکستان کو براہ راست فائدہ ہوگا، ایران کو بھی فائدہ ہوگا.
اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایران سے لے کے بلوچستان کی سرحد تک انہوں نے اپنا کام مکمل کیا ہوا ہے، اب ہم نے اپنی طرف سے یہ کام مکمل کرنا ہے، تو وہ پائپ لائن بہت جلد مکمل ہو سکتی ہے۔